السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ یہ جو آج کل کورونا سے جو حالات بنے ہوئے ہیں، تو اس میں اکثر آپ نیوز وغیرہ میں سنتے ہوں گے کہ اگر یہ حالات جو ہے اسی طرح کنٹینیو رہے تو ایک نیو ریسیشن کی طرف جو ہے پلٹ جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ریسیشن کیا ہے، ریسیشن کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ میں آپ کو آج بتاؤں گا، لیکن آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح اس کا سمجھ آ جائے کہ ریسیشن کا کیا مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ریسیشن بیسیکلی ایک ایسا پیریڈ ہوتا ہے جس میں کوئی بھی اکانومی کنٹینیوسلی 2 کوارٹرز، ایک کوارٹر جو ہے وہ تقریباً 3 months کا ہوتا ہے، کنٹینیوسلی 2 کوارٹرز تک اس کی جی ڈی پی، اس کا جو اکنامک گروتھ ہے وہ نیگیٹو میں رہے۔ ٹھیک ہے، تو اس پیریڈ کو ریسیشن کہتے ہیں۔ ریسیشن کا مطلب ہے جب کوئی اکانومی کنٹینیوسلی 2 کوارٹرز یا 6-7 مہینوں کے لیے کنٹینیوسلی اس کا اکنامک گروتھ یا جی ڈی پی نیگیٹو میں رہے، تو اس پیریڈ کو ریسیشن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ریسیشن جو ہے وہ کیوں آتا ہے اور جی ڈی پی جو ہے وہ کیوں جو ہے نیگیٹو میں چلی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا ریزن یہ ہے کہ جی ڈی پی تو بیسیکلی پروڈکشن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جب کسی ملک میں چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہو اور جتنی زیادہ اس میں پروڈکشن ہوتی ہے، جتنے زیادہ اس کے ایکسپورٹس ہوتے ہیں، جس میں امپلائمنٹ لیول جو ہے وہ ہائی ہو، بے روزگاری نہ ہو، لوگوں کے پاس پیسہ ہو، تو اس وجہ سے پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے، پھر تب جو ہے اس کا جی ڈی پی اچھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر جب پروڈکشن ہی نہیں ہوتی، ساری چیزیں بند ہو جاتی ہیں، جیسے کہ ابھی یہ کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو گیا تھا، سارے فیکٹری، سارا کچھ، بازار، مارکیٹ، سارا کچھ بند پڑا ہوا تھا، تو اس وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، پروڈکشن بند ہو جاتی ہے۔ تو جب پروڈکشن نہیں ہو رہی تو پھر جی ڈی پی کیسے جو ہے وہ اچھا ہونا ہے؟ ٹھیک ہے، جی ڈی پی تو ٹوٹلی پروڈکشن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جب کسی ملک میں پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے تو اس کی جی ڈی پی اچھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب سارا کچھ بند ہو جائے، لاک ڈاؤن ہو جائے، تو اس میں پروڈکشن ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، نیگیٹو میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر اسی طرح یہ نیگیٹو میں 2 کوارٹرز تک رہے تو پھر وہ ریسیشن کا پیریڈ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ریسیشن کے ریزلٹس کیا ہوتے ہیں؟ ریسیشن میں سب سے بڑا اس کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس میں بے روزگار ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب پروڈکشن ہی نہیں ہو رہی کسی ملک میں تو اس میں بے روزگاری آتی ہے، لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مین جو ریزلٹ ہے ریسیشن کا وہ یہ ہے کہ لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ نیوز میں سن رہے ہوں گے نا، یہ کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو گیا تھا، سارے ملکوں میں ان کی پروڈکشن وغیرہ جو ہے وہ رک گئی تھی، تو اس وجہ سے آپ سنتے ہوں گے امریکہ میں اتنے کروڑ لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں بھی کہتے ہیں اگر یہ حالات رہے تو اتنے لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہونے کا خطرہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، ریسیشن سے لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لوگوں کے پاس پھر انکم نہیں رہتا، تو پھر اس کے بہت خراب جو ہے ایفیکٹس ہوتے ہیں کنٹری پہ۔ جب لوگ بے روزگار ہو جائیں، ان کے پاس پیسہ نہ ہو، تو پھر اس کا ایک سائیکل بن جاتا ہے، وہ پھر ان کا ڈیمانڈ ختم ہو جاتا ہے، جب ڈیمانڈ نہ ہو تو پھر پروڈکشن بھی نہیں ہوتی، تو بہت ہی جو ہے ایک بری صورتحال بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مین جو ریزلٹ ہے وہ کیا ہے، ان امپلائمنٹ، بے روزگاری آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی جو ہے ریسیشن کا ایک بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے انفلیشن جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے، مہنگائی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ
اتنا بڑا کوئی وہ نہیں ہے کہ اس سے کنٹری کو بینیفٹ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ریسیشن. امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہو.